سب سے پہلے قرآن شریف کی آیت کیا کہتی ہے، کیونکہ ایک بابرکت پر مسرت اور رحمتوں والا مہینہ امت مسلمہ پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی برکتیں بھی کمال کی ہیں، رحمتیں بھی کمال کی ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ امت مسلمہ پر اور مسلمانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رحمت خداوندی کتنی حاصل کر سکتے ہیں، دوسرے عشرے میں مغفرت کتنی مانگ سکتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں جہنم کی آزادی کی دعا کتنی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہر بندہ اپنے استطاعت، قوت اور رب کی توفیق کے مطابق عمل کرے گا۔ جتنا عمل کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ کیوں کہ یہ مہینہ عام دنوں سے اس میں عبادت بھی بڑھ جاتی ہے، اس میں ذکر کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، اس میں قرآن شریف کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس میں مومن کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں آپ ایک نفل پڑھتے ہو، سنت کے مطابق اس کا ثواب ملتا ہے، ایک سنت پڑھتے ہو اس کا فرض کے مطابق ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض مومن مسلمان ادا کرتا ہے اس کو اللہ اس رمضان شریف کی برکت سے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی ایک خاص برکت ہے، فضیلت ہے اور رحمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آیت کریمہ سنیے، آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ قرآن شریف کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ یہاں سے جب قرآن شریف کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آئے تو یہ خطاب مومنین کو ہے۔ یہ انسان کو خود بخود سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ مومنین سے فرما رہا ہے، کوئی حکم خاص دے رہا ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں تک ہے مومنین کو خطاب۔ آگے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ صرف روزے تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے امتیں بھی جو گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ ایام معدودات، چند دنوں کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پہلے اس کا ترجمہ سنیے پوری آیت کا، پھر میں تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ فمن کان منکم مریضا، پس اگر جو بندہ تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ، تو پس اسے رخصت ہے، اسے رخصت ہے، من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کا عدد پورا کرے گا، یعنی بعد میں جس کے روزے وہ رہ گئے بیماری کی وجہ سے یا مسافر ہونے کی وجہ سے، تو وہ عدد 1 رہ گئے، 2 رہ گئے، 3 رہ گئے، تو وہ رمضان شریف کے بعد وہ عدد وہ پورا کرے گا۔ یہاں تک ہے مسافر اور مریض کا حکم جو قرآن نے بیان کیا۔ پہلے فرض بتائے کہ یہ تم پر روزے فرض ہیں، صرف تم پر ہی نہیں بلکہ پہلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ تم اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو ان روزوں کو تم چھوڑ دو اور ان کا عدد بعد میں پورا کرو۔ وعلی الذین یطیقونہ، اب آگے حکم اور ہے کہ اگر جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہوں، مشکل ہوں، تو وہ کیا کریں، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ فمن تطوع خیرن،
फ़हुवा खैरुल्लाह। फिर जो खुशी से फ़िदिया की मिकदार बढ़ाकर, मिकदार कितनी है उसकी मैं वज़ाहत भी करता हूँ, ज़्यादा करेगा फ़हुवा खैरुल्लाहु, तो बस ये उसके लिए ज़्यादा नेकी होगी, उसके लिए एक नेकी होगी। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इल्म हो कि रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, तुम्हें इल्म हो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये मुख्तसर सी मैंने आपके सामने इसका तर्जुमा रखा। अब ज़रा इसकी वजह समझें। उम्मत मुस्लिमा पर रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ फरमाए। इससे कबल आयात में किसास और दियत का जिक्र है, यानी जो बंदा कत्ल करता है उसके बदले कत्ल किया जाता है या उसके बदले दियत दी जाती है, वो भी एक अल्लाह का हुक्म है और ये भी एक अल्लाह का हुक्म है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर हर चीज़ की एक लिमिट रखी है। अगर दौलत दी है उसकी भी एक लिमिट है, मुसलमान बनाया है उसकी भी एक लिमिट है, यानी लिमिट से मुराद अहकामात है। अगर दौलत दी है तो उसका हुक्म अलग है, मोमिन बनाया है उसका हुक्म अलग है। मोमिन के लिए शर्त है कि वो नमाज पढ़े क्योंकि उस पर फ़र्ज़ है, ज़कात दे अगर साहिब निसाब है तो वो उसकी ज़कात दे। ज़कात के मसाइल भी आखिर में अर्ज़ करूँगा, लेकिन पहले रमज़ान शरीफ के रोज़े के मसाइल और फजीलत सुन लें। और ना रखने वाले उनके लिए क्या वईद आई है, क्या हुक्म है, और रखने वालों के लिए क्या फजीलत है। तो इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम ये ना समझना कि हम पर अल्लाह ने पूरा एक महीना हमें खाने पीने से रोक दिया है और सिर्फ रोज़ा। ये भी याद रख लें, एक लोग तो हम आते एंड पे हैं तो फिर बाद में मसाइल पूछते फिरते हैं कि जी नहीं वो रोज़े का मसला ये फ़लाना कैसा था तो फ़लाना कैसा था। याद रख लें, खाने पीने से या जमात से रुकना, इसके अलावा हराम भी खा रहे हैं, गाली गलोच भी हो रहा है, बकवासात भी सुने जा रहे हैं, खराफात भी मुंह से बकी जा रही हैं। ऐसे रोज़े का मुंह तो बंद है लेकिन उसका अजर व सवाब वो कामिल और अकमल नहीं है जो दर हकीकत रोज़े का सवाब कामिल व अकमल अल्लाह ने बंदे को एक अता फरमाना होता है। वो बंदा अपना सवाब और उसकी कीमत और उसकी वैल्यू खुद ब खुद ज़ाया कर देता है। जिस तरह समझें, अगर इंसान ने खाना पीना तो छोड़ा है लेकिन गालम गलोच नहीं छोड़ा, हराम कमाना नहीं छोड़ा, उल्टी तरफ चल के जाना नहीं छोड़ा, तो इस वास्ते कहते हैं ना कि रोज़ा सिर्फ ज़ुबान का या खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। हाथ का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, पेट का रोज़ा तो वैसे रखा हुआ है, उसके बाद ज़ुबान का भी रोज़ा है। जब ये हर चीज़ को इंसान रोकेगा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, फिर उस कामिल व अकमल रोज़े का सवाब फिर क्या है, अल्लाह उसको इतना पसंद फरमाता है। फिर जब शाम को वो रोज़ा अफ्तार करता है, उसके मुंह की जो खुशबू है वो अल्लाह की बारगाह में कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंदीदा है, उस रोज़े की खुशबू। आगे ज़रा चलिए, मैं अभी आयत ही पर हूँ कि फमन कान मिनकुम मरीदन, अगर तुम मरीज़ हो तो रोज़ा छोड़ सकते हो। मसलन कोई बीमार हो गया, उसके पास ताकत नहीं है तो अल्लाह ने रुख्सत दी है, वो रोज़ा छोड़ सकता है। या सफ़र में है तो उसमें भी रोज़ा छोड़ सकता है। सफ़र में सफ़र के हकामात हुक्म यही है कि आप रोज़ा छोड़ दें, लेकिन अगर सफ़र जिस तरह आजकल का सफ़र तो वो सफ़र है ही नहीं ना, पैदल सफ़र,
وہ تو ہے ہی نہیں کہ پیدل 3 دن چلے، اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دے۔ آج کل تو گاڑی کا سفر ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، سمجھ لے کہ گھر کا ماحول ہی وہی گاڑی میں ماحول ہے، تو وہ اگر اس میں رکھنا چاہے تو وہ افضل ہے، اگر چھوڑ دے تو حکم ہے۔ اگر رکھ لے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی ضرر نقصان نہیں ہوگا تو وہ سفر میں روزہ رکھ لے۔ مثلا گاڑی میں سفر کر رہا ہے، جہاز میں سفر کر رہا ہے، تو اس میں اے سی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ٹھیک ٹھاک گاڑی سے گاڑی پر بیٹھ کر اڈے پر گیا، وہ بھی اے سی میں گیا، پھر اب گاڑی میں بیٹھا ہے وہ بھی اے سی میں ہے، آگے سفر کر رہا ہے وہ بھی اے سی میں کر رہا ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے، تو اس میں اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ افضل ہے۔ اگر چھوڑ دیتا ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ آگے چلیے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، ہاں جس نے بیماری کی حالت میں یا سفر میں روزے چھوڑے ہوں گے تو وہ بعد میں ان عدد کو، اس عدد جو اس نے روزے 1 چھوڑا، 2 چھوڑے، 3 چھوڑے بیماری کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے، وہ بعد میں پورے کرنے ہیں، لازمی، وہ فرض ہیں، کیونکہ فرض چھوڑ دیا۔ اور اس فرض کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، وہ ساری زندگی کے روزے رکھتا رہے، وہ ایک فرض روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، ایک فرض روزے کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب آگے چلیے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جن پر دشوار ہے روزہ رکھنا، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یعنی وہ شیخ فانی ہیں، شیخ فانی اس کو کہا جاتا ہے، اتنے کمزور اور لاغر ہیں کہ اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ پھر وہ کیا کرے؟ پہلے کے لیے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو وہ عدد پورا کرنا ہے، لیکن یہاں حکم ہے اگر ان پر روزہ رکھنا دشوار ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو فدیۃ طعام مسکین، تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ مثلا کسی کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی دمہ کی بیماری ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے وہ روزہ رکھے تو اس کی جان کو خطرہ بن جائے گا، تو وہ روزہ چھوڑ دے، اس کو رخصت ہے، اس کو رخصت ہے۔ اور پھر اس روزے کا بدلہ کیا ہے کہ 2 ٹائم مسکین کو کھانا کھلائے، صبح اور شام کا۔ اگر اس کے بدلے وہ کسی کو اس کا فدیہ دے دیتا ہے، اس کی قیمت، ابھی فدیہ مقرر نہیں ہوا، ویسے 2 کلو گندم، اپنا گندم ہے، 2 کلو، 2.25 کلو آٹا ہے، 2 کلو آٹا ہے، اس کو 2.25 شیر بولتے ہیں، آج کل 2 کلو بن گیا، یعنی وہ اس کا فدیہ ہے۔ ویسے پیسہ مقرر ابھی تک نہیں کیا، اعلان نہیں ہوا، کسی عالم نے اعلان نہیں کیا، تو وہ اس کا فدیہ مقرر ہے، 2 وقت کا وہ کھانا کھلائے گا کسی مسکین کو، یا وہ ایک یک مشت اس کو کہتے ہیں کہ پہلے رمضان کو اس کو پتا کہ میں نے روزے رکھنی نہیں ہے، تو میری کیفیت جسم کی پرابلم اس قسم کا ہے تو میں روزے مکمل نہیں کر سکوں گا، تو میں لہذا 30 روزوں کے ہی فدیہ میں کسی کو دے دیتا ہوں، کسی غریب مسکین کو میں دے دیتا ہوں، تو وہ اس کی طرف سے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ مثلا ایک مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 200 روپیہ فدیہ بنتا ہے ایک دن کا، ایک مثال ہے، یہ میں کیوں دے رہا ہوں، قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ اگر وہ بندہ 200 روپے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، فدیے کی زیادہ طاقت رکھتا ہے، کیونکہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، اگر پھر جو خوشی سے فدیے کی مقدار بڑھا کر، مثلا 200 تو عام ایک مثال کے طور پر چل رہا ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، ابھی مقرر نہیں ہے، 200 عام ہے، اگر وہ خوشی سے، قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ اگر وہ خوشی سے فدیے کی مقدار بڑھا کر 400 روپیہ یومیہ کر کے فدیے کی، اپنے روزے کے فدیے کی مقدار 400 روپیہ کر دیتا ہے یومیہ، ایک روزے کا فدیہ، تو وہ کیا ہے، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ، پس یہ اس کے لیے زیادہ نیکی ہوگی۔ ہاں جی، اگر وہ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ پیسے والا آدمی ہے، ہاں جی،
تو اگر وہ 200 کی بجائے 400 روزے کا فدیہ دیتا ہے تو یہ زیادہ نیکی کمائے گا اس سے، کیونکہ 200 تو مقرر ہو جائے گا، فدیہ ادا ہو جائے گا، فدیہ کی روزے میں کمی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ اس کے لیے حکم ہے جو شیخ فانی ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ اگر 200 کی بجائے 400 اگر فدیہ دے دیتا ہے تو اس کے لیے یہ زیادہ نیکی ہوگی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں علم ہو نا کہ روزے کی ویلیو کیا ہے، کہ تم جان لو کہ روزہ کتنا بہترین چیز ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تمہیں علم ہو کہ روزہ رکھنا اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو کہ روزہ کتنا تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنے سے انسان کی کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تھی مختصر سی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کے مختصر سے مظاہر رکھے۔ اب حدیث شریف پر آئیے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ میں کیونکہ آج مسائل بیان کروں گا، گفتگو تو یہی اسی پر ہی ہوگی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے روزے رکھے مکمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر کیا عطا فرماتا ہے، جنت میں اللہ نے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا اللہ نے نام رکھا ہے ریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اس ریان قیامت والے دن روزے داروں کو اللہ کی طرف سے خطاب ہوگا، کون ہے روزے دار؟ روزے دار سارے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ اے روزے دارو، آج یہ جنت کا دروازہ جس پر ریان لکھا ہے، تم سارے روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور روزے دار جو بھی اس دروازے سے داخل ہو گیا، سارے روزے دار اسی دروازے سے داخل ہوں گے، پھر دروازہ کلوز کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اس سے اور کوئی نہیں گزرے گا، اس سے وہی گزرے گا جس نے صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی روکا، جماع سے بھی روکا، لغویات سے بھی روکا، ہر چیز سے روکے رکھا، صرف اور صرف محض۔ اور یاد رکھ لیں، نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے کہ میں جی 50 نفل پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے جی یہ نفل پڑھ رہا، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی اشراق پڑھتا ہے، بڑی اس میں دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی صدقہ خیرات جی 50 دے کے لگا دی چودھری صاحب نے جی، ہاں جی جس میں بھی ہو سکتا ہے وہ دکھلاوا کر رہا ہو، کسی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک مثال کے طور پر ہاں جی کوئی صدقہ خیرات کرتا جی روزانہ ہر مہینے 11ویں شریف دیکھ دیتا، ہو سکتا ہے دکھلاوا کرتا ہو۔ ہاں جی اس کے بعد حج کر رہا ہے جی، لوگ بار بار حج کر رہا ہے، بار بار حج کر، لوگ مجھے حاجی کہیں، قرآن شریف بڑا خوبصورت پڑھتا ہے جو لوگ مجھے قاری کہیں کہ یہ بڑا قرآن خوبصورت، اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ریا اور تکبر سے محفوظ فرمائے۔ لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، یہ محض انسان رکھتا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر رکھتا ہے، اور پھر اس رضا کا اجر اللہ کیا فرما دے گا قیامت والے دن، ریان دروازے سے روزے داروں کو گزار کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ یہ ایک حدیث بخاری شریف کی کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اللہ خود فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ابن آدم یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، اور روزہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی بھی بندہ جماع کی باتوں سے رکے، نہ لغویات کرے، اگر کوئی شخص، ہاں یہ یاد رکھ لو مسئلہ سن لو، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں آپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے سامنے جواباً یہ عرض کرو کہ یار خاموش ہو جاؤ میں روزے سے ہوں، اس کا آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے جواباً یہ کہہ دو کہ یار میں روزے سے ہوں، لہذا آپ جو مرضی کرتے رہو، لہذا میرا موڈ نہیں ہے کہ آپ سے بات کرنے کا، آپ جیسی یہ لغویات بک رہے ہو، تو لہذا میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا۔
کہ میں روزے سے ہوں. اس واسطے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواباً یہ کہا جائے کہ میں روزے سے ہوں, کہ اگر اس کے بعد اس ذات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتا ہے. اس کے بعد آگے سنیے جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کب؟ ایک خوشی اس کو اس وقت عطا ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب اس کا وصال ہوگا, اور پھر اس کے بعد بروز محشر ہوگا. بروز محشر میں اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی. دیکھو روزے کی شان کیا ہے. روزے کی شان یہ ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ روزے کا ہر عمل, روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے نا, سحری سے. حدیث پاک سحری کے متعلق بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کو لازمی کرو, سحری لازمی کھایا کرو. اس کے ایک ایک لقمے میں اللہ نے برکت رکھی. چاہے تم ایک گھونٹ پانی بھی پی لو, سحری لازمی کیا کرو. کیوں کہ اس ایک گھونٹ پانی کے اندر, اور دیکھیں ہم اکثر ہمارا آپ لوگوں کا بھی, ہم سب کا ایکسپیرینس ہے, انسان کبھی نہیں جاگتا, آگ نہیں کھلتی اس کی, تو انسان صرف ایک گھونٹ پانی سے روزہ رکھ لیتا ہے. عام دنوں میں پانی صرف ایک گھونٹ پیے سارا دن بھوک سے نہیں گزار سکتا. لیکن جب نیت یہ کرتا ہے کہ میں نے صرف ایک گھونٹ پانی, وقت اعلان ہو گیا تھا تو میں نے جو ہے نا اس وقت جلدی اٹھا, ایک گھونٹ پانی پی لیا, اور اس کے بعد میں سارا دن میں نے گزار دیا, وہ انسان گزار لیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ روزے کی برکت ہے, وہ سحری کی برکت ہے. نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ سحری کی ہے, چاہے ایک گھونٹ پانی کیوں نہیں پیا ہے, اس ایک گھونٹ پانی پینے کی برکت سے سارا دن انسان بھوکا گزار لیتا ہے. صرف کس کی خاطر؟ اس رب کی خاطر. پھر اس رب نے اس امت مصطفیٰ کو ایک مجدہ سنایا ہے کہ اے میرے محبوب کی امتیو, تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے کھانے کی وجہ سے, اپنا میری وجہ سے کھانے سے بھی رکے رہے, جماع سے بھی رکے رہے, لغویات سے بھی رکے رہے, آؤٹ آف رینج گفتگو سے بھی رکے رہے. تو پھر اس کا اجر میں یہ دوں گا قیامت والا دن, میں رب تم سے ملاقات کروں گا, میں اللہ تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا. اس کے بعد میں نے پہلے بھی حدیث پاک پیش کر دی ہے, شارٹ کر پھر عرض کر دیتا ہوں. ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے, ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا ہے, ساری زندگی, پورا دہر, پورا زمانہ آپ روزہ رکھتے رہیں, فرض روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اگر آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا, اس کے بعد کہیں کہ میں ساری زندگی اس ایک روزے کے بدلے روزہ رکھوں گا, روزے رکھوں گا, پوری زندگی 50 سالہ زندگی میری ہے جتنی بھی ہے, تو وہ 50 سالہ 60 سالہ روزے فرض روزے کے ایک کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا. اگلی حدیث پاک سنیے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں زکوٰۃ کے چند مسائل پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے, جنت کے سارے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں ہوتا, دوزخ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا, جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. ہر رات صبح, سن لو حدیث پاک غور سے, ہر رات صبح اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے, ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے. کیا ندا کرتا ہے؟ کون ہے جو نیکی طلب کرنے والا, آج وہ اس نیکی کرے گا, اس کو اجر دیا جائے گا. کون ہے برائی سے پناہ مانگنے والا, آج برائی سے پناہ مانگے گا, اس کو برائی سے پناہ مل جائے گی. کون ہے جو آخرت میں غور و فکر کرنے والا, آخرت میں غور و فکر کرے گا, اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا. کون ہے جو مغفرت طلب کرنے والا, اس کی مغفرت کر دی جائے گی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر رمضان شریف کی ہر رات کو یہ ایک اعلان ہوتا ہے, کون ہے توبہ کرنے والا, اس کی توبہ قبول کی جائے. کون ہے دعائیں کرنے والا, آج اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے کہ آج دعا کرو گے اللہ دعا قبول فرما لے گا.
ہر رمضان کی رات کو یہ ایک ندا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر کون ہے جو سوالی، جو سوال کرے گا اس کا سوال پورا کیا جائے گا۔ یہ الفاظ غور سے سماعت کریں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں 60,000 وہ لوگ، ہر رات رمضان میں 60,000 وہ لوگ، پھر سنیے، ہر رات رمضان شریف میں وہ لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، 60,000 لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے رمضان شریف کی برکت کی وجہ سے۔ ہر رات 60,000 لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں پورا مہینہ، آپ اس کا کاؤنٹ کر لیں، پورا مہینہ جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور عید کے دن اس سے 30 گنا جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، 30 گنا عید والے دن پورے رمضان کے ایک طرف، پھر ان سے 30 گنا بڑھا کر عید والے دن وہ لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ 30 گنا بڑھا کر جہنم سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں عید والے دن۔ پھر دوستو بزرگوں، رمضان شریف آنے والا ہے، میں چند مسائل آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بھی رکھتا ہوں۔ فضیلت تو بڑی ہے، حدیثیں تو بڑے نشان لگائے تھے، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تھوڑے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو ہم لوگ نہ دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پتہ ہے۔ جو میرے غور سے سننے ہیں مسائل آپ نے، کیونکہ میں نے آج گفتگو تقریر کا میرا نہیں ہے، من ہی نہیں ہے، میں نے آج جس کو جن آیات کو موضوع سخن بنایا وہ صرف مسائل پر مبنی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ مسائل کیا ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب ذرا سنیے، بکریوں کا علیحدہ ہے، اونٹوں کا علیحدہ ہے، سونے کا علیحدہ ہے، چاندی کا علیحدہ ہے، ہر کا مال تجارت کا علیحدہ ہے۔ مال تجارت میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے سنیں، سونے کا نصاب آپ کو یاد ہوگا کتنا ہے؟ باقی انہوں نہیں پتا، صرف 2-3 انہوں پتا ہے کتنا ہے؟ 7.5 تولے سونا اگر کسی کو ہے 7.5 تولے، وہ تے زکوٰۃ کیے، زکوٰۃ کیے، ایک حکم ہے قرآن شریف دا حکم ہے، کہدا قرآن شریف دا حکم ہے، اللہ دے رسول دا حکم ہے۔ اچھا جی، چاندی کتنی جی؟ 52.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، اس تے زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس تو بعد مال تجارت، مال تجارت سمجھتے ہو؟ جیڑا دکان ہے تھوڑے سامان پہ ہے، جیڑا پلاٹ خرید کے رکھے ہے تجارت واسطے، جیڑا یا انہاں دی مالیت 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی دی قیمت پیسے گھر دے اندر موجود ہیں، تو زکوٰۃ دینی پوے گی۔ اگر اے زکوٰۃ اسی نہیں دیاں گے، اتنے ہن لمبا وقت نہیں ہے، حدیثاں دے وچ آ رہا ہے کہ حدیث پاک موجود ہے، قیامت والے دن جیڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، میں اس واسطے پنجابی سمجھا رہا ہوں، جیڑا بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، ایک بہت بڑا اژدہا گنجے سر والا سپ اس بندے دے پیچھے لگ جائے گا، بندہ اگے دوڑے گا، وہ سپ پیچھوں آوازہ لائے گا، میں تیرا او مال ہاں جیدی تو زکوٰۃ نہیں دیتی سی، جیدی تو زکوٰۃ نہیں دیتی سی، میں تیرا او مال ہاں۔ پھر او اپنی انگلیاں نال، اپنی زبان نال اس بندے دے اتھوں نپے گا، اس بندے دے پچھوں نپے گا، او دے منہ تو نپے گا، وہ دے پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں جی، اے سخت ترین عذاب ہے، قرآن شریف دا بھی حکم ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ غور نال سنو، سونا اور چاندی قرآن شریف کا حکم ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ سورۃ توبہ ہے، جا کر گھر اٹھا کر دیکھ لینا، کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لینا، ہاں جی، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، استغفر اللہ، معاف فرمائے۔ ہاں جی، مال تجارت
سونے اور چاندی کا تو آپ کو علم ہو گیا نا. اور مال تجارت، جس دکان میں آپ کے دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 5 لاکھ کا پڑا ہے، وہ دیکھو ذرا نصاب کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. پلاٹ آپ نے لے کر رکھا ہے کہ بیچنا ہے، تجارت کرنی ہے، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ ہے. مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اس کرائے پر بھی زکوٰۃ ہے. کرائے کے مکان آپ دے رکھے ہیں آپ لوگوں نے، ہاں جی، اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی. پورا سال کا کرایہ آپ لیتے ہو، کھاتے ہو، اس پورے سال کا کاؤنٹ کرو ذرا کتنا بنتا ہے. ہاں جی، 3 منزلیں کرائے پر دی ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. کرائے پر زکوٰۃ ہوگی. اگر وہ گھر لیا ہے مکان بیچنے کے لیے، پھر اس کی کل مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. کتنے کا آپ نے لیا ہے، کتنے کا بیچا ہے. جب بیچو گے پھر اس کی مالیت لگاؤ گے. موجودہ مالیت اس کی کتنی ہے پلاٹ کی، مکان کی، کہ آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیا ہے پھر بیچ دیا، لیا ہے پھر بیچ دیا، پورا سال ایسے کرتے ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اور آگے سنیے کہ یہ ویسے بتانے کا ضرورت تو نہیں ہے کہ بھیڑ بکریاں ادھر تو آپ کے پاس نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں کو کتنی زکوٰۃ ہے، کیونکہ ہم نے تو اکثر لوگوں رکھی نہیں ہیں. بھیڑ بکریاں یا اونٹ ہیں یا گائے ہیں، ادھر تو شہر میں تو کسی کے پاس چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، بھیڑ بکریاں کدھر ہیں. لیکن میں شارٹ کر عرض کر دیتا ہوں، 5 سے 9 اگر کسی کے پاس اونٹ ہے تو 1 بکری زکوٰۃ ہے. 10 سے 14 ہیں تو 2 بکریاں. یہ سارا میرے پاس مسائل لکھے ہوئے ہیں، شارٹ کر عرض کر دیتا ہوں. اگر گائے کسی کے پاس 30 سے 39 گائے ہیں، یعنی 40 سے کم ہیں، تو اس پر 1 سال کا بچڑا یعنی بچہ جنوں اسی آنے بچہ یا بچی دینی پے گی جیڑی 1 سال دی ہوئے. بکریاں اس تو بعد بکریاں کی تعداد جیڑی ہے 40 تو 120 تک 1 بکری زکوٰۃ دینی پے گی. اس تو بعد اگے بھی کافی چیزیں ہیں. ایک خاص طور پہ یاد رکھو، جس طرح نماز دا حکم قرآن چے، زکوٰۃ دا حکم بھی قرآن چے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ وبشر بعذاب الیم. جس لیے آیت نازل ہوئی، حضرت لوگوں نے آخیا جی مال کمانا حرام ہے. لوگوں نے سمجھا مال کمانا حرام ہو گیا. حضرت فاروق اعظم فرمایا کہ نہیں، میں تھوڑا مسئلہ آسان کر دینا. حدیث پاک سے موجود ہے. حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ چلے گئے، یا رسول اللہ کیا مال کمانا حرام ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوگی، والذین یکنزون الذھب، ہاں جڑے لوگ سونا چاندی جمع کر دیں، ہاں جی، تے اللہ دی راہ خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب الیم، انہاں واسطے عذاب علیم ہے. یا رسول اللہ کی ساڈے واسطے پھر مال کمانا حرام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے. یا رسول اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عذاب ہوئے گا سونا چاندی اگر ایسا جمع کی دیا. میرے آقا نے فرمایا نہیں، حرام ادو ہیں جدو تسی اللہ دا حصہ نہیں کڈو گے. جدو اللہ دا تسی مال پاک کرو پھر کوئی حرام نہیں ہے. مال نو اپنے نو پاک کرو پھر کوئی حرام نہیں ہے. تسی مال کمان دے ہو، جتنا مرضی سونا رکھو، بھاویں 10 ٹن رکھ لو، 10 ارب رکھ لو، گھر 20 ارب رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. لاکھ تے 2500 زکوٰۃ ہے، 2.5%. کروڑ تے 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہے، ارب تے 2.5 کروڑ زکوٰۃ، یعنی 2.5% زکوٰۃ ہے ہر چیز دی ہوتے. سونے دی قیمت لا لو، 7.5 تولے سونے دی قیمت کی ہے اپنے موجودہ دور حساب لا لو، 1,27,000 تولہ غالباً. ہاں جی، 52.5 تولے دی چاندی دی قیمت لا لو. تولہ چاندی دی کس طرح ہے، وہ دی قیمت لا کے 52.5 تولے اگر چاندی موجود ہے تو دی زکوٰۃ دیو. 2.5% زکوٰۃ ہے ہر چیز دی ہوتے. جس طرح بکریاں میں تمہیں دس دیتا، اگر انہوں نے قیمت دینی ہے بکریاں دی یا اونٹ دی یا گائے دی، موجودہ قیمت لوا لو. ایک بکری دی قیمت کتنی ہے؟ اگر 40 تو 120 کے درمیان بکریاں ہیں، ایک بکری دی قیمت دے دو، قیمت اس زکوٰۃ دے دو. زکوٰۃ جنہوں دینی انہوں مالک بنانا ہے، انہوں دسنا کہ بھئی یہ زکوٰۃ دے پیسے نے. تو اس واسطے اے مسائل ساڈا کام ہے دسنا، عمل کوئی کرے تو بھاویں نہ کرے. اساں جو پڑھیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ابو داؤد شریف حدیث پیش کی تھی، قیامت والے دھاڑے جیڑا بندہ جیڑا عالم دین علم چھپائے گا، جیڑا بندہ علم چھپائے گا، قیامت والے دھاڑے انہیں گل وچ اگ دا ہار پایا جائے گا، اگ دا ہار پایا جائے گا. اس واسطے ساڈا فرض ہے تانوں دسنا. عمل 2 بندے کرن گے، مینوں پتہ ہے سارا عمل 2 تو 4 ہی کرن گے، لیکن بے شک یاد رکھ لو، اے یاد رکھو، اے پکھے چل رہے ہیں نا، گھروں دے بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی چل رہے ہیں، ہر چیز چل رہی ہے، مکان ہی پکے، لینڈر ہی پکے، ہر شے پکی. اے ساڈا دنیا واسطے آسائش و آرام واسطے اساں سہولتاں اے ساریاں لئی ہوئی نے، اللہ نے دتی ہوئی نے. لیکن جس گھر پکا رہنا ہے اس گھر دی سہولتاں ساڈے کول کیڑیاں نے؟ اور جس گھر پکا رہنا ہمیشہ واسطے پتہ نہیں کتنے سال رہنا، کوئی پتہ کوئی نہیں.
اتنے تو پتہ ہے نا بھائی 50-60 سال 70 سال زندگی ہے وہ ختم ہو جانی. ہوں بزرگ ہو گیا بابا جی نو کمرے چ پاؤ. اولاد اج کل دی آخری بابا جی نو کمرے تھلے بابا کھانسی بڑی کرتا جی بابا تنگ بڑی پر سائڈ تی رکھو. استغفر اللہ نعوذ باللہ. اے حالات پیدا ہو گئے. اے حالات پیدا کس کیتے؟ اسا خود کیتے. اور یاد رکھ لو جیڑی قوم زکات نہیں دیندی ایدی حدیث پاک موجود ہے جیڑی قوم زکات نہیں دیندی اللہ تعالیٰ اس قوم نو قحط سالی چ مبتلا کر دے گا. قحط سالی چ مبتلا اسی ہو ہی نہیں رہے زکات ہی لوگ نہیں دے رہے. پھر دی کی وجہ ہے؟ قحط سالی تو مراد ہے کہ ہر شے ختم ہو جائے کھان پین مک جائے گا. کھان پین بھی ہے اگے نالو ڈبل ہے. پھر ایدہ کی حکم ہے؟ ایدہ سمجھو کھان پین تو ہے لیکن خریدر دی استطاعت نہیں ہے. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کی ہے زکات نہ دین دا رزلٹ ہے. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ ہر بندہ فروٹ نہیں کھا سکتا. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ ہر بندہ بکرے دا گوشت نہیں کھا سکتا عام دنوں دے وچ. مہنگائی اتنی ہو سکتی ہے کہ ہر بندہ 10,000 والا سوٹ نہیں لے سکتا. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ بندہ گھر دے خراجات 4 بچے نہیں پال سکتا. انہوں ہی قحط سالی آکھ دن. کیوں کہ اسا اللہ دے حکم چھوڑ دیتے اللہ نے سانو چھڑ دیتا. پھر استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اس واسطے رمضان سے آج میرا موضوع سی مسئلے صرف بیان کرنے 2-4 منٹ اتے بھی ہو گئے تو ایک مسئلہ بھی کوئی عمل کر لے گا انشاءاللہ میری تقریر دا سارے دا مل پہ جائے گا. اللہ دے کے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ سے مہینہ آ رہا خاص طور تے اس مہینے دی خاص طور تے عزت احترام تکریم کرنی. اور مجوسی والا کام مجوسی نے اپنے پتر نو تھپڑ مار دیتا. ہاں جی پتر نو آکے تر شرم نہیں آندی مسلمانوں دا مہینہ تے تو کھا پی رہا. انہیں آکھا ابو جی اسا تو مسلمان نہیں ہے نا اسا تو روزے نہیں رکھ دے. انہیں آکھا رکھ دے نہیں ہے لیکن مسلمانوں دے مہینے دا ادب تو کرنے آنا. ہاں جس لئے مر گیا بخارا ایک بزرگ نے دیکھا وہ مجوسی جنت پھر رہا سی. انہوں پوچھا تو جنت کیا جا پہنچا. انہیں آکھا مرن تو پہلے اللہ نے میں کلمہ بھی دے دیتا. اس کلمے تے رمضان شریف دی ادب دی برکت نال اللہ نے میں جنت بھی عطا فرما دیتا. اس واسطے خاص طور تے تسی روزے پہلی گل تے فرض نے رکھو لیکن توہین نہ کرو. توہین کی ہے شریعام کھانا شریعام پینا. یاد رکھ لو انہاں بڑا سخت ساڑھے گھراں دے وچ فساد پیندے ہیں انہاں چیزاں دی وجہ تو. اللہ تک دعا کرنے ہیں کہ رمضان شریف آ رہے اللہ تعالیٰ سانو ادب احترام اور روزے رکھن تراویح پڑھن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.